ہر بال کے بدلے قربانی کرنے والے کو حسنہ ملتا ہے، اور حسنہ جو ہے اس سے مراد 10 نیکیاں لی گئی کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جو بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے قربانی کرنے والے کو نیکیاں ملتی ہیں۔ اور ایک اور حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس سے پہلے قربانی کرنے والے کے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کروا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ قبولیت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ قربانی کرنے کا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو حکم دیا۔ موجودہ دور میں جہاں اور بہت سے فتنے ہیں، ایک اللہ رب العزت نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَاكُمْ مَنسَكًا، یہ قربانی صرف اس امت میں نہیں بلکہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ہر امت کے اندر قربانی کا عمل رہا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت۔ اس نے کہا کہ اگر میری قربانی قبول نہیں ہوئی تو میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، تو اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس قربانی کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ قبولیت کا انحصار جو ہے وہ رب ذوالجلال کی مشیت پر ہے، وہ اللہ کی قدرت پر ہے۔ قربانی کرنے والے کا اخلاص، اس کے دل کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، اور نیت کہتے ہی دل کے ارادے کو، یہ بات نوٹ کر لیں کہ نیت دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ لہذا اگر اس نیت سے قربانی کی جائے کہ ہمارے گلی محلے میں سب لوگ قربانیاں کریں گے، سب کے گھروں میں گوشت ہوگا، چلو ہم بھی قربانی کرتے ہیں، اپنا گوشت بن جائے گا گھر میں۔ اب اس میں نیت میں تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی اور فتور آ گیا کہ یہ قربانی تو گوشت کے لیے کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں قربانیاں ہوں گی، گوشت آئے گا، ہم دوسرے لوگوں کی طرف دیکھیں گے، چلو اپنا بکرا شکرا لے آتے ہیں، گائے میں حصہ ڈال دیتے ہیں۔ اخلاص فی العمل پھر نہ رہا، اس لیے دونوں بھائیوں نے قربانی کی تھی لیکن قبول تو ایک ہی ہوئی تھی۔ یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان دونوں میں سے ایک ہی قربانی قبول ہوئی۔ اب یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ اسی طرح جو آیت کریمہ میں نے عرض کی کہ ہر امت کے اندر قربانی رہی ہے، اور یہ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں، اسلام کے شعائر میں ہے۔ اور جہاں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کو قربانی کا باقاعدہ حکم دیا، یہ آپ سب جانتے ہیں، بچے جو چھوٹے بیٹھے ہیں یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین سورہ جو ہے وہ الکوثر ہے۔ اس پوری سورت کے اندر صرف 3 آیتیں ہیں۔ پوری سورت میں کتنی آیتیں ہیں؟ 3 آیتیں۔ دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب کریم کو قربانی کا حکم دیا ہے۔ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ کہیں بھی قربانی کا ذکر نہیں ہے، تو یہ بات غور سے سمجھ لیں۔ مختصر سی آیت ہے سورہ الکوثر کی آیت نمبر 2، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ پہلے نماز کا ذکر آیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے پروردگار کے لیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے۔ نحر کہتے ہیں قربانی کے جانور کو ذبح کرنا۔ لہذا
اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث شریف وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم النحر، یہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو یوم النحر کہتے ہیں، یہ قربانی کا دن ہے۔ حضور نے فرمایا اس دن ابن آدم کا کوئی عمل قربانی کے جانور کے خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے اللہ کی بارگاہ۔ یعنی ذی الحج کی 10 تاریخ کو جتنی بھی نیکیاں مسلمان کرتا ہے، ان تمام نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ اب اس حدیث اور آیت سے یہ معلوم ہوا کہ پہلے عید کی نماز ہے، بعد میں قربانی ہے۔ فصلی لربک وانحر۔ یہاں ایک تیسری حدیث شریف مضمون کی تقویت کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ عید کی نماز پڑھا کر حضور تشریف لا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک قربانی کا جانور ذبح ہوا پڑا۔ تو حضور نے فرمایا یہ کس کی قربانی ہے، یہ کس نے ذبح کیا ہے جانور؟ تو وہ جن کی قربانی تھی وہ حاضر ہو گئے، انہوں نے کہا حضور یہ قربانی تو میری ہے، میں نے کی ہے، یہ میرا جانور ہے، یہ قربانی میں نے کی ہے۔ حضور نے فرمایا تم نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی، تمہاری قربانی نہیں ہوئی، دوبارہ قربانی کرنا، یہ تمہاری قربانی ضائع گئی کہ تم نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے عید کی نماز پڑھی جائے گی اور پھر قربانی کی جائے گی۔ فصلی لربک وانحر۔ اس پر ایک اور آیت جس میں قربانی کا ذکر ہے وہ ذرا سن لیں تاکہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ کتنی آیات کے اندر قربانی کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ بھی کم و بیش جو دینی ذوق رکھنے والے لوگ ہیں، دین کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں وابستہ رہتے ہیں اور بیانات سنتے رہتے ہیں، میرے خیال میں کئی لوگوں نے یہ آیت کئی بار سنی ہوگی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اگر آپ سامعین میں سے مجھ سے کوئی سوال کرے کہ مسلمان کی زندگی کا نصب العین کیا ہے، مسلمان کی زندگی کا نصب العین کیا ہے، تو میں دونوں اور واضح الفاظ میں کہوں گا کہ مسلمان کی زندگی کا نصب العین وہی ہے جو قرآن کی اس آیت میں بیان کیا گیا۔ یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ اسے دل پہ نقش کرنا چاہیے اور اس کا مفہوم، اس کا معنی، اس کا مطلب اچھی طرح سے ہمارے ذہن نشین ہونا چاہیے۔ کل کا معنی ہے اے محبوب آپ کہہ دیجیے، فرما دیجیے۔ یہ رب ذوالجلال اپنے محبوب کریم سے فرما رہے ہیں، اے محبوب آپ فرما دیجیے ان صلاتی، بلا شبہ میری نماز، اور نسکی اور میری قربانی، یہاں بھی قربانی کا ذکر ہے، یہاں نسک کا لفظ ہے، نسکی میری قربانی، لکل امت جعلنا منسکا، اور امت میں قربانی رہی ہے۔ اس آیت میں بھی وہی لفظ ہے قربانی، ان صلاتی و نسکی، بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، و محیای، میرا دنیا کی زندگی میں زندہ رہنا، و مماتی، اور میرا دنیا سے موت کی وادی سے گزر کر آخرت کی طرف چلے جانا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ ہے نصب العین ہماری زندگی کا، مسلمان کی زندگی کا نصب العین، کہ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا زندہ رہنا، ہمارا دنیا سے چلا جانا، یہ تو اسی اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ لہذا اس آیت میں بھی قربانی کا لفظ آیا، نسک، قربانی کو کہتے ہیں۔ ایک اور آیت سن لیں، پھر اگلی آیت میں تبصرہ کرتے ہیں اور تفسیر اس کی عرض کرتے ہیں۔
ان 6 آیات کی روشنی میں آپ نے تو یہ بات سمجھ لی کہ کم و بیش 7-8 آیات کے اندر قرآن مجید میں قربانی کا ذکر آیا ہے۔ ان میں سے ایک آیت کریمہ اور بڑی قابل توجہ ہے کہ قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، تو آیت کریمہ میں بڑا واضح مضمون آیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ قربانی کے جانور کا خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہیں قربانی کا ذکر نہیں ہے، میں نہایت ادب سے سمجھانے کے لیے عرض کروں گا کہ اس آیت میں ذرا غور کریں کہ رب ذوالجلال قرآن میں فرما رہا ہے کہ یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو ان کا خون بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، نہ گوشت پہنچتا۔ لحومها ولا دماؤها، عربی میں گوشت کو لحم کہتے ہیں، یہ جمع ہے لحوم۔ تمہارے گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے جو قربانیاں کرتے ہو، نہ خون پہنچتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ تمہاری نیت، وہ تمہارا ارادہ، وہ تقویٰ جس کی بنیاد پر تم نے قربانی کی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا۔ قربانی کا گوشت آدمی خود کھاتا ہے، اپنے رشتے داروں کو، دوست احباب کو، غربا مساکین میں تقسیم کرتا ہے۔ خود ہی قربانی کر رہے ہیں، خود ہی گوشت کھا رہے ہیں، لیکن اجر کتنا بڑا ہے کبھی غور کیا؟ یہ عمل اللہ کو پسند ہے، اس لیے فرمایا کہ صحابہ کو جواب دیا تھا کہ یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لہذا گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا۔ یہ خون اور گوشت کس چیز کا ہے؟ قربانیوں کا ہے، ورنہ سارا سال بندہ گوشت کھاتا ہے، اس خون کا ذکر نہیں آیا۔ جو سال پر گوشت بازار سے آپ خریدتے ہیں اس کا تو ذکر ہی نہ خون کا ذکر آیا۔ یہ قربانی کے جانور کے خون اور گوشت کا ذکر آیت کریمہ میں آیا ہے۔ یہ تمہاری قربانیاں جو ہیں ان کا گوشت تو اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، نہ خون پہنچتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ تو تقویٰ پہنچتا ہے، اور یہاں تقویٰ سے مراد انسان کی وہ دل کی کیفیت ہے جس کی بنیاد پر وہ لاکھ روپیہ خرچ کر کے قربانی کا جانور لا رہا ہے، اتنی خطیر رقم خرچ کر رہا ہے، کیوں؟ اسے علم ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے قربانی کا جانور ذبح کروں۔ ان آیات کو سمجھ لینے کے بعد اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ حضور جب بھی قربانی کا جانور ذبح کرتے تھے تو ذبح کرنے کے بعد حضور کی دعا جو ہے وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ حضور خود اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کرتا تھا، اور آپ سب پچھلے درس میں سن چکے ہیں، جو لوگ پچھلے درس میں آئے تھے، کہ نبی کریم علیہ السلام نے پوری ظاہری حیات طیبہ میں ایک ہی حج فرمایا تھا، اور اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے جو قربانی کی تھی تو کتنے اونٹ جو ہیں وہ ذبح کیے تھے نبی کریم علیہ السلام، 63 اونٹ حضور نے ذبح کیے۔ یہاں تو ایک بکرا شترا کسائی سے جب ذبح کراتے ہیں تو اس کے اپنے پاپڑ بیچنا پڑتے ہیں، وہ تو آپ کے ہاتھ نہیں آتا، پیچھا کرنا پڑتا ہے، پھر لانا پڑتا ہے، تو کیا مقام ہوگا کہ حضور نے خود اپنے دستے 63 اونٹ ذبح فرمائے، اور اونٹ کو ذبح کرنا کوئی آسان ہے، اور یہ بڑی پرلطف حدیث شریف ہے، اس سے بڑا ذوق آتا ہے کہ حضور جس جانور کو ذبح کرنے لگتے تھے وہ خود اپنی گردن حضور کے سامنے پیش کل 100 اونٹ تھے، کون؟ اور یہ اونٹ لائے کون تھے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا رضی اللہ عنہ،
حضور نے ایک ہی عرض فرمایا اس حج کے موقع پر 100 اونٹ منا میں حضرت علی لے کر آئے تھے، 63 اونٹ حضور نے ذبح فرمائے تھے، باقی اونٹ کے مولا علی نے ذبح فرمائے، اور جس اونٹ کو حضور ذبح فرمانے لگتے تھے وہ اپنی گردن کو حضور کے سامنے پیش کر دیتا، کیونکہ حضور جانوروں کے عالم حیوانات کے بھی حضور رسول ہیں، رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے جتنے بھی عالم ہیں جہان حضور کے لیے رحمت، عالم حیوانات۔ اور یہ حدیث بھی آپ نے سنی کہ اونٹ حضور کے پاس آیا، بڑبڑاتا ہوا آیا، تو صحابہ کرام ایک دم پریشان ہو گئے کہ یہ تو حضور کو تکلیف نہ پہنچائے، جانور ہے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، لیکن حضور نے فرمایا اس کو آنے دو، روکو مت۔ جب وہ آیا تو حضور کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور اپنا منہ جو ہے حضور کی کان مبارک کے قریب کرتا ہے، اور ان دونوں کو ذرا ملائیں حدیثوں کو، 63 اونٹ ذبح فرمائے، ہارون اپنی گردن حضور کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور ادھر اونٹ شکایت کرنے آ رہا ہے کہ مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ میرا جو مالک ہے اس سے کام زیادہ لیتا ہے، خدمت میری نہیں کرتا۔ اب حضور عالم حیوانات کے بھی رسول ہیں نا، تو یہ 63 اونٹ جو حضور نے قربانی کا چونکہ آج میں عرض کر رہا ہوں، تو یہ جو 63 اونٹ ذبح کیے تھے اس میں ایک حکمت تھی۔ وہ حکمت کیا تھی کہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ 63 برس ہے، حضور نے ظاہری حیات مبارک کتنی پائی؟ 63 برس، اور آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے تھے۔ اب عارف لوگ یہ کہتے ہیں کہ 63 سالہ عمر مبارک ہر سال کی قربانی ایک اونٹ کی حضور نے منا میں پیش کر دی، 63 اونٹ حضور نے ذبح فرمایا۔ اب یہ حضور کا قربانی کرنا منا کے اندر یہ خود حضور کا ذاتی عمل ہے، اور پھر جب بھی حضور قربانی کا جانور ذبح فرماتے تو حضور دعا کیا فرماتے تھے؟ اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد۔ کتنے لجپال آتا ہے، حضور دعا یہ فرماتے تھے یا اللہ یہ قربانی محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، میری آل کی آل محمد، میری آل کی طرف سے، ومن امت محمد، اور میری امت کی طرف سے بھی قربانی کا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا دبے چھترے بکرے میں کسی کا نام آ جائے تو غیر اللہ کا نام آنے سے آرام ہو جاتا ہے۔ حضور نے امت کی قربانی کی یا نہیں کی؟ آپ اپنے والد کی قربانی دیں گے تو والد کا نام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ادھر جب قربانی لے کے آئیں گے تو یہ پوری گلی کو بتاتے ہیں یہ میرے ابا کی قربانی، یہ میری اماں کی قربانی، یہ میری بیگم کی قربانی۔ اب یہ غیر اللہ کا نام آ جائے تو کہتے ہیں جی غیر اللہ کا نام جانور پہ آ جائے تو حرام ہو جاتا ہے، پھر ان قربانیوں کا کیا بنے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ معاملہ اور ہے، یہ تو نسبت کی جاتی ہے، جیسے آدمی کہتے ہیں یہ میری گاڑی ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ دکان میری ہے، یہ کاروبار میرا ہے، غیر اللہ کا نام آنے سے وہ شرک تو نہیں ہوتا۔ اب یہ حضور کا امت کی طرف سے قربانی کا، اور اس پر سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی، اور بہت سی حدیث میرے اس وقت پیش نظر ہیں، مگر وقت کا دامن جو کہ تنگ ہے، اس حدیث کو سمجھ لیں اور بہت سے سوالوں کا جواب آپ کو خود بخود مل جائے گا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا اسد اللہ المالک کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، قربانی تو ایک واجب ہے، جس پر بھی قربانی واجب ہے، ایک ہی جانور واجب ہے، ایک ہی قربانی واجب، دو تو واجب ہی نہیں، لیکن حضرت علی 2 جانور ذبح کرتے تھے، 2 بکرے لاتے تھے، انہیں
ذبح کرتے تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ قربانی تو ایک واجب ہے، آپ دو جانور لا رہے ہیں اور دونوں ذبح کر رہے ہیں، دونوں کی قربانی کر رہے ہیں۔ بڑا پیارا جواب دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ فرمایا ایک قربانی میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک قربانی نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے کرتا ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی زندگی بھر دو قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک حضور کی طرف سے۔ اب اس امتی کا کیا کہنا جس کو اللہ نے مالی اعتبار سے استحکام بخشا، اس کی مالی پوزیشن مضبوط ہے، سربراہ پارٹی ہے، تو وہ اگر حضور کی طرف سے قربانی کرے تو یہ بڑا محبوب عمل ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی سعادت کو قائم رکھتے تھے اور حضور کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جن کو نہیں جانتا خدا جانے وہ کتنے ہیں، جو ہر سال اپنی قربانی بھی دیتے ہیں اور حضور کی طرف سے، اور پھر مجھے بتاتے ہیں کہ یہ جانور میں نے سرکار کی طرف سے لیا ہے۔ اس امتی کی کیسی خوش نصیبی ہے جو حضور کی طرف سے قربانی کرتا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اتنی آیات اور اتنی احادیث آج کے درس میں ہم نے پڑھی اور سنی اور سمجھی، اللہ کریم ہمیں فہم عطا فرمائے کہ یہ ہے قربانی، اصل میں اسلام کے شعائر میں شامل ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ حضور کی جو حدیث ہے یہ ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں ہے، زجر اور توبیخ کے انداز میں ہے، اور اسے وعید بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس میں قربانی کرنے کی طاقت ہو وہ استعداد رکھتا ہے قربانی کا، مالی اعتبار سے وہ قربانی کرنے میں اسے آسانی ہے، کوئی دقت نہیں۔ حضور نے فرمایا جس میں قربانی کرنے کی استعداد ہو، طاقت ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے۔ وہ عید کی نماز پڑھنے کی پھر ہمارے پاس ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے۔ اس میں ایک ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے کہ اسے معمولی نہ سمجھو، اور اس لیے حضور نے فرمایا قربانی خوش دلی سے کرو، قربانی خوش دلی تن ہو کہ اگر قربانی کرو گے تو وہ قبول کیا ہوگی۔ لہذا حدیث شریف میں ہے کہ جب بھی قربانی کرو خوش دلی سے کرو اور دل جمی کے ساتھ ذوق و شوق سے قربانی کرو، کیونکہ حضور نے فرمایا حسنوا ضحایاکم فإن متاعکم علی الصراط، اور میں قربانی کے جانور کو خوب پلا کر کھلا کر موٹا تازہ کیا کرو، یہ قیامت کے دن پل صراط پہ تمہاری سواریاں بنے۔ حسنوا ضحایاکم فإن متاعکم علی الصراط، یہ حضور کی حدیث ہے۔ اور یہ قربانی کا عمل جو ہے اتنی آیات اور حدیث کی روشنی میں سمجھ لینے کے بعد اب میں 23ویں پارے میں سے سورہ صافات جو قرآن مجید کی بڑی مشہور سورہ ہے، 23واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 100 سے لے کر آیت نمبر 112 تک سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جو حکم دیا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کا ذکر ان 12 آیات کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ ہے۔ ان میں سے جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 100 ہے سورہ صافات، یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال سے متجاوز ہو گئی تھی عمر، تو آپ کی تو اولاد نہیں تھی۔ عراق یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن ہے، عراق بابل شہر ہے۔ عراق سے پھر جب آپ نے تبلیغ کی، دین کی، لیکن پوری قوم جو ہے وہ دشمن بن گئی، آپ کو آگ کے اندر پھینکا گیا، اور آگ اللہ کریم نے ان پہ گلزار بنا دی۔ پھر آپ عراق سے ہجرت کر کے مصر تشریف لے گئے، مصر سے شام تشریف لے گئے، شام سے فلسطین چلے گئے،
سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ اولو العزم پیغمبر ہیں، نبی ہیں، جن کی ساری زندگی سفر کے اندر گزری، یعنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ مسافرت میں گزرا ہے. کبھی عراق میں ہیں، کبھی مصر میں ہیں، کبھی شام میں ہیں، کبھی فلسطین میں ہیں، کبھی حجاز مقدس ہے. جب فلسطین میں پہنچے، عراق سے مصر، مصر سے شام، شام سے فلسطین پہنچے. 80 سال سے اوپر عمر بھی کو اولاد نہیں تھی. ایک دن ایسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں نے جو نبوت کی تبلیغ اور دعوت کا کام کیا ہے، 80 سال سے میری عمر زیادہ ہو گئی. میرے دنیا سے جانے کے بعد اس میرے کام کو کون سنبھالے گا؟ خیال آیا میں نے اپنے کام کو بہت پھیلا دیا، اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں، میری تو اولاد ہی. یہ احتیاط اسے کہتے ہیں، ضرورت، پیاس، اولاد کی ایک طلب، ایک تڑپ، پیاس اور احتیاط دل میں پیدا ہوئی کہ میرے اس کام کو سنبھالے گا کون؟ جب یہ تصورات میں آپ گم ہوئے نا، تو پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اپنے پروردگار سے دعا مانگی، جو سورہ صافات کی آیت نمبر 100 ہے، رب ہب لی من الصالحین. ساری زندگی تو آزمائشوں میں گزری تھی، اور اللہ کریم نے خود قرآن میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے بہت سی باتوں میں آزمایا ابراہیم علیہ السلام. امتحان اور آزمائش، کبھی آگ میں گرائے جا رہے ہیں، کبھی وطن سے نکالے جا رہے ہیں، کبھی جیل میں جا رہے ہیں. یہ ساری آزمائشیں تھیں، اور جو سب سے بڑا امتحان اور آخری آزمائش تھی وہ حضرت اسماعیل کی قربانی تھی. اس لیے اسے وضاحت سے سورہ صافات میں بیان کیا گیا. اب دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین. صرف اولاد نہیں مانگی، یہاں یہ نقطہ قابل غور ہے کہ لوگ بزرگوں سے دعائیں کراتے ہیں کہ اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے، دعا کریں کہ بیٹا مل جائے، بیٹا مل جائے. لیکن اس دعا سے یہ نصیحت اور سبق مل رہا ہے کہ بیٹا مانگو، مگر کیسا مانگو، کیسا مانگو. یہاں صرف بیٹا نہیں مانگا، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ ایسی اولاد دے، ایسا بیٹا دے جو صالحین میں سے ہو، صالحین میں سے ہو، صالح مزاج ہو، اس کے اندر صالحیت ہو، طبعاً صالح ہو، نیکوکار ہو، ایسا بیٹا. اب پیغمبر کی دعا کا مقام کیا ہے، اس آیت میں تھوڑا سا رک کر ذرا غور کریں. یہاں ایک سوال کا جواب آ رہا ہے. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نبیوں کو اللہ چٹا جواب دے دیتا ہے، میں نے ایک صاحب گفتگو کر رہے تھے تو مجھے بہت تکلیف ہوئی، کہا کہ نبی جب دعا مانگتا ہے تو اللہ چٹا جواب دے دیتا ہے. کیسا غصہ انداز تھا. میں اس قرآن کی آیت میں جب بار بار غور کرتا ہوں تو اس میں جو فے کا لفظ ہے، جو گرامر سے لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ فے جو ہے یہ کس لیے آتی ہے. ادھر دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. یہ فے جزائیہ ہے، ایک جزائیہ ہے. ادھر دعا مانگی، ادھر فوراً جزا مل گئی. ادھر دعا مانگ کر چہرے پہ ہاتھ پھیر کر نیچے نہیں آئے تو قرآن کہتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے صرف بیٹے کی بشارت نہیں دی، ہم نے بڑے متحمل مزاج، بڑے بردبار بیٹے کی ہم نے خوشخبری اور بشارت دی ابراہیم علیہ السلام. وبشرناہ بغلام حلیم. حلیم الطبع، بردبار، متحمل مزاج. بیٹے کی خوشخبری اور بشارت مل گئی تو اللہ کریم نے بیٹا عطا فرمایا، اسماعیل. اسماعیل، اسما کا معنی ہے سن، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اسماعیل کا معنی ہے یا اللہ سن، میری دعا کو قبول فرما، میری التجا کو قبول فرما. یہ اسماعیل کے لفظی معنی ہے.
اب بیٹے اسماعیل ملے تو قرآن نے کہا رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، علم والا بیٹا مل گیا، اسماعیل ملے۔ اب جن ان کی عمر 13 برس ہو گئی، اس پر سب کا اتفاق ہے 13 برس کا، بعض نے 14 بھی لکھی کہ آپ کی عمر 13-14 برس، لیکن جمہور ائمہ مفسرین کا 13 پر اتفاق ہے کہ 13 برس کی عمر کو جب پہنچے، 80 سال سے متجاوز عمر ہے، جب بیٹا دعا مانگ رہے ہیں 13 سال کی عمر ہو گئی اسماعیل علیہ السلام، تو قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ کتنی عمر تھی۔ فلما بلغ معه السعی، کہ جب بیٹا اس عمر کو پہنچا کہ اپنے باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے، اپنے والد اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے دوڑ دھوپ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کی عمر کو پہنچ گئے، فلما بلغ معه السعی، دوڑنے کے قابل ہو گئے، زندگی کی دوڑ دھوپ میں اپنے والد باطن کا ہاتھ بٹانے کی عمر کو پہنچ گئے۔ اس عمر میں جب پہنچے 13 برس کی عمر، اپنے سن بلوغت کے بالکل قریب پہنچ گئے، سن بلوغت کو پہنچے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میدان عرفات میں تھے، حج کا موقع تھا، کیونکہ اس زمانے میں یہ تو حج قدیم دور سے آ رہا ہے، اور سے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میدان عرفات میں تھے، 7 اور 8 ذی الحج کی درمیانی رات خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھا کہ مجھے قربانی کا حکم دیا گیا، صبح اٹھے آپ نے اونٹ بھی قربان کیے، بکری چتروں کی قربانی بھی کی، اگلی رات پھر خواب دیکھا، 8 اور 9 کی رات پھر خواب دیکھا۔ ان آیات کی تفسیر میں امام قرطبی نے لکھا کہ 3 دن متواتر خواب دیکھا، پہلے دن دیکھا کہ قربانی کا حکم آیا، صبح اٹھے تو جانور ذبح کر دیے، دوسرے دن پھر خواب دیکھا قربانی کا حکم ہوا ہے، پھر جانور ذبح کیے، لیکن جب تیسری مرتبہ خواب دیکھا نا، یہ خواب بھی منام میں دیکھا تھا، اور یہ کب دیکھا تھا؟ ذی الحج کی 9 اور 10 کی درمیانی رات، صبح یہ واقعہ پیش آیا، رات کو خواب کیا دیکھا؟ پہلے تو صرف قربانی کا حکم آ رہا تھا، 2 خواب ایسے، تیسرے خواب میں دیکھا کہ بیٹا اسماعیل میں نے لٹایا ہوا ہے اور میں ان کی قربانی کر رہا ہوں، بیٹے کی قربانی کرتے ہوئے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا۔ امام قرطبی نے یہاں وضاحت کی ہے کہ نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، نبی اللہ کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، اور نبی کو اس خواب پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وحی الہی ہوتی ہے، لہٰذا اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ لیکن خواب میں یہ نہیں دیکھا کہ میں نے چھری چلا دی ہے، اسماعیل ذبح ہو گیا ہے، یہ نہیں دیکھا، اسماعیل کی جان ہی چلی گئی، یہ نہیں دیکھا۔ خواب یہ دیکھا تھا کہ قربانی کا عمل کر رہا ہوں، اسماعیل لیٹا ہوا ہے اور میں قربانی کر رہا ہوں، چھری ہاتھ میں پکڑی ہوئی۔ اب سمجھ گئے کہ نبی کا خواب تو اللہ کی وحی ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اب ذی الحج کی 10 تاریخ تھی جب ہم قربانی کرتے ہیں، آپ حضرت حاجرہ کے پاس آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، فرمایا یہ اسماعیل کو آج نہلاؤ دھلاؤ اور اچھے کپڑے پہناؤ، آج میں کسی کام سے جانا چاہ رہا ہوں، میں اپنے ساتھ اسماعیل کو لے جاؤں، اور ان کو تیار کیا اور ساتھ لیا اور چھری اور ایک رسی بھی ہاتھ میں پکڑ لی۔ وہ سمجھے کہ اسماعیل علیہ السلام اور سے حاضرہ سمجھی کہ یہ وادی میں جا رہے ہیں، وہاں سے کچھ لکڑیاں کاٹ کے لے آئیں گے، رسی سے باندھ کے لکڑیاں۔ اب وہ جب گھر سے نکلے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ذرا مزدلفہ، جہاں میدان عرفات سے آدھی رات کو واپس آتے ہیں، وہاں ایک مقام ہے مزدلفہ میں مشعر حرام، وہاں جب پہنچے تو شیطان فوراً گھر پہنچا، ایک انسان کی شکل میں، آدمی کی شکل میں، حضرت حاجرہ سے جا کے کہتا ہے بی بی وہ
تو کہاں گئے آپ کے شوہر نامدار ابراہیم؟ کہاں گئے ہیں؟ آپ کا بیٹا اسماعیل نظر نہیں آ رہا، کہاں گئے دونوں باپ بیٹا؟ حضرت حاجرہ نے کہا وہ کسی کام سے گئے ہیں، دونوں باپ بیٹا اکٹھے نکل کے گئے، کہیں ضیافت میں گئے ہوں گے، کسی ضروری کام سے گئے ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، کسی کام سے نہیں گئے، آپ کو علم ہی نہیں ہے، وہ تو آپ کا جو شوہر ہے نا ابراہیم، وہ تو بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے لے گیا۔ بس حاجرہ نے کہا یہ تو خلاف عقل بات ہے، باپ بیٹے کو ذبح کرے، ممکن ہی نہیں، یہ تو کیسی بات کہہ رہا ہے۔ اس نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی، جب ناکام ہو گیا نا تو پھر اس نے کہا کہ ایسا کرنے کا حکم اللہ کریم نے دیا، قربانی کا حکم اللہ کریم نے دیا۔ حضرت حاجرہ نے جو جواب دیا نا وہ اپنی شان کے لائق جواب دیا۔ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ بچا لے میرا اسماعیل بچ جائے، بوڑھی عمر میں نے لیا ہے، یہ نہیں کہا۔ جواب بھی بڑا کرارا جواب دیا، فرمایا کہ اگر اللہ کی اسی میں رضا ہے نا اسماعیل کی قربانی میں، تو میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ اسی کا دیا ہوا ہے نا، اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کے راستے پہ جائے گا، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں، اسی کا دیا تھا، اسی کے حکم سے اگر قربان ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ یہاں سے ذلیل و رسوا ہوا نا شیطان، اب اس نے دوسرا حملہ کیا حضرت اسماعیل۔ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ مزدلفہ سے آگے نکل چکے تھے ابراہیم اور حضرت اسماعیل۔ اب اس نے کیا کیا، تو یہاں ایک بڑا پیارا مجھے لطف آیا جب میں نے تفسیر قرطبی کی عربی عبارت میں یہ لفظ پڑھے، مجھے بڑا لطف آیا۔ پھر اقبال کا شعر بھی یاد آیا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب نظر تھی۔ یہاں آج ہم اپنے والدین کا جتنا احترام کرتے ہیں وہ آپ گلی محلے میں جانتے ہیں لوگ۔ مجھے ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا، دیکھیے بیٹا باپ سے کیا کہہ رہا ہے، وہاں کوئی جھگڑا وگڑا تھا تو صلح کے لیے لوگ ہی کرتے تھے، تو بیٹا سگا اپنے باپ کو کہتا ہے باجی چپ کرو، کسی بندے نے بھی گال کرتے ہو۔ میں نے کہا ماشاء اللہ، جب اولاد ایسی ہوگی تو پھر فیض بھی ایسے ہی ملے گا۔ یہ باپ کا پیار تو ابا جی ذرا چپ کرو، کسی بندے نے بھی گال کرا دو، تو باپ کو تو بندہ ہی نہیں سمجھا۔ ایسی ناہنجار اولاد اللہ محفوظ رکھے۔ لیکن یہ لطف آ گیا مجھے کہ جب جا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام آگے تھے، اسماعیل علیہ السلام پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ آداب فرض ہیں کہ میرے والد ہیں، ان کے آگے اگر چلوں گا تو وہ بھی بیعدلی ہوگی۔ آگے والد ہیں، پیچھے اسماعیل ہیں۔ اچانک جا کے وہ شیطان جو ہے حضرت اسماعیل کے کام میں جا کے کہتا ہے تمہیں پتہ تیرا ابا کتنے لے کے جا رہے ہیں، اور میں بھی ہم تو لکڑیاں کاٹنے جا رہے ہیں یا ضیافت میں جا رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں کوئی ضیافت شیافت نہیں ہے، یہ دیکھ تیرے پاپا کے ہاتھ میں چوری بھی ہے رسی ہے، تیرا ابا تو تجھے ذبح کرنے لگا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں، اب یہ وقت ہے بھاگ جائے یہاں سے۔ بس اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا فرمایا کہ کوئی عقل کے ناخن لو، یہ ممکن ہے کہ باپ جس نے مانگ کے لیا ہو رب سے، وہ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو ذبح کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان جب ناکام ہوا تو اس نے کہا ایسا کرنے کا حکم ان کے رب نے دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ پیغمبرانہ شان کے مطابق، میں اسماعیل کی ایک جان ہے، اگر 100 جان کی ہوتی تو اپنے رب کے حکم پہ قربان کرتا۔ اب ادھر حضرت حاجرہ سے بھی ناکام، حضرت اسماعیل سے بھی قائب اور خاسر، وہ صرف ناکام ہی نہیں، قائب و خاسر ہو گیا۔ اب اس نے جو لفظ کہا، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، میں وہی کہتا ہوں جو میں نے تفسیر میں پڑھا ہے۔ میں خطابت کے ذوق میں یا شوق میں کوئی ایسا لفظ اپنی طرف سے بات بیان کرنے والے کرتے ہیں، لیکن میری عادت نہیں۔ میں نے خود یہ لفظ پڑھے ہیں، شیطان نے کہا کہ ادھر سے بھی ناکام، حاجرہ سے بھی، اسماعیل سے بھی مار کھائی، اب اگر ابراہیم کو میں اس کام سے باز نہ کر دوں تو میرا نام بھی شیطان نہیں۔
بالکل اس نے اپنے آپ سے کہا. اس نے کہا میرا نام بھی پھر العزیز نہیں، ابلیس نہیں، شیطان نہیں. آج تو میں ابراہیم کو پاس کر کے ہی رہوں گی. اب وہ بوڑھے آدمی کی شکل میں نا سامنے سے آیا ابراہیم کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، راستہ روک لیا اور کہتا ہے کہ اچھے بھلے سمجھدار ہو، عمر رسیدہ ہو، تجربہ کار ہو، باشعور آدمی ہو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ چھری، یہ رسی، یہ اسماعیل کی قربانی، یہ کیا چکر آپ نے چلایا ہوا ہے؟ کچھ ہوش کریں. آپ اپنے خواب پہ عمل کریں. اتنے سیانے ہو کہ خواب پہ عمل کر رہے ہیں. خوابوں میں بھی کبھی کسی نے عمل کیا ہے؟ تو آپ اچھے بھلے باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، سیرت ہیں، عمر رسیدہ ہیں، تجربہ کار ہیں، تو آپ باز آ جائیں. بیٹے کو دبا نہ کریں، خوابوں پہ عمل نہیں کیا کرتے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کا پھر علاج کیا. انہوں نے تو کہا نا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، ہم راضی ہیں. حضرت حاضرہ نے اس میں آپ نے 7 کنکر اٹھائے، مارے اس کی خبر. یہ جہاں کنکر مارے تھے اس جگہ کا نام ہے جمرہ عقبہ، جہاں شیطان کو ہاتھی کنکر مارتے. 7 کنکر گن کر مارے، نہ 8 نہ 6، 7 کنکر مارے حضرت ابراہیم نے. پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر، مارا اس کی خبر. اب تھوڑا سا پھر پیچھے ہٹ گیا نا مار کھا کے، تھوڑا سا آگے بڑھے تو پھر وہ جگہ آ گئی جہاں جمرہ وسطیٰ ہے، جہاں حاجی شیطان کو دوسرا جمرہ جہاں کنکر مارے. وہاں بھی آپ نے 7 کنکر اٹھائے، زمین سے اٹھا کر مارے شیطان کو 7 کنکر. وہ تھوڑا سا دبک گیا، پیچھے ہٹ گیا، پھر آگے بڑھے نا. پھر وہ جگہ آ گئی جہاں آج حاجی تیسرے جمرے کو کنکر مارتے ہیں. اس کے 2 نام ہیں، ایک جمرہ کبریٰ بھی کہتے ہیں اور جمرہ اولا بھی کہتے ہیں. یہاں بھی گن کر 7 کنکر مارے شیطان. اور کنکر مار کے جو لفظ کہے نا امام قرطبی نے نقل کیے تفسیر قرطبی، فرمایا یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن بتاؤ جا، میں تو اپنے رب کے حکم پر عمل کرنے جا رہا ہوں. نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے. وہ تو اللہ کا دشمن ہے اور مجھے اس سے بات کرنا چاہتا، ہٹ جا، پیچھے دفاع ہو جا. پیچھے ہٹ گیا. پھر وہ جنہوں نے حج کیا ہے ماشاء اللہ، میرے پاس کے حاجی صاحب بیٹھے ہیں، وہاں ایک منا کے اندر ایک پہاڑی کے اوپر چوٹی پہ آپ کو ایک چھوٹا سا پلر نظر آتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی تھی. یہ جمرات سے بالکل قریب، تھوڑا سا آگے جا کے وادی منا. آپ اس جگہ پہ جب پہنچے نا، شیطان پیچھے ہٹ گیا، مار کھائی نا، پیچھے ہٹا جائے. اب حج پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں، صرف اشارتاً بات کروں گا. جہاں شیطان کو کنکر مارے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حاجی ذی الحج کی 10 تاریخ کو اسی جگہ اسی طرح کنکر ماریں گے 10، 11 اور 12 کو، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکر مارے. ان کی ادا پر عمل کیا جائے. اب آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو جب اس مقام پہ پہنچ گئے، پھر بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا. پہلے بتائی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، رسی کیا ہے، چھری کیا ہے. یہاں لے جا کے نا بڑی محبت سے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا بنیا، اے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خود خواب میں ایک منظر دیکھا ہے. انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. میں نے ذبح کا عمل خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے بیٹا ذبح کر رہا ہوں. کیونکہ اسماعیل بھی پیغمبر ہیں، نبی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ نبی کا خواب وہی ہی ہوتا ہے. لہذا کہا بیٹا میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بیٹے اب ذرا غور کر، تیری کیا رائے ہے؟
تیری کیا مرضی. اللہ کی عزت کی قسم ہے، آج ہم بیٹا ہو، بھائی ہو، آدمی کی رفیقہ حیات ہو، اس سے جب کہیں گے کہ بتاؤ بیٹا تمہاری کیا مرضی ہے، بیوی سے کہے بتا تیری کیا مرضی ہے، تو وہ بھی کہے گی 2-4 دن سوچنے واسطے تے دیو نا، اور ہی تو فیصلہ نہ کرو. بیگم بھی کہے گی، بیٹا بھی کہے گا، پپا سے نہیں ڈائریکٹ نہیں بات کرے گا، چاچو سے کہے گا چچا ذرا میرے پاپا سے کہو 2-4 دن سوچنے کا تو مجھے موقع دے. اللہ کی عزت کی قسم قرآن کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ادھر پیغمبر مشورہ کر رہے ہیں، اور مشورہ اس لیے نہیں کر رہے کہ بیٹے کی مرضی ہو تو قربانی کی جائے، مرضی نہ ہو تو قربانی نہ کی جائے. اس لیے نہیں پوچھا اس لیے تھا قیامت تک لوگوں کے دلوں پر نقش ہو جائے. اگر باپ قربانی کرنے کے تیار تھا تو بیٹا بھی تیار ہو گیا. کل کو کوئی یہ نہ کہے اسماعیل کا کیا کمال ہے، اسے تو بتائے نہیں، لے جا کر ذبح کر دیا تھا. اللہ کریم یہ چاہتا تھا، اللہ کی قدرت اور مشیت یہ تھی کہ باپ ذبح کرنے کے لیے لے آیا ہے نا، بیٹے کی مرضی قرآن میں لکھ لی جائے، اور قیامت تک جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا تو دنیا پڑھے گی اپنی آنکھوں سے کہ اگر باپ قربان کرنے کے لیے بیٹے کو لے آیا ہے تو بیٹا بھی قربان ہونے کے لیے تیار تھا. یہ قرآن کے لفظ ذرا قابل توجہ ہے، اس میں بڑا ایک مزہ ہے، بڑی ایک لذت ہے، بڑا ایک کیف ہے، ایک سرور ہے. فانظر ماذا ترى، بیٹے تیری کیا رائے ہے، کیا مرضی ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے، قرآن سامنے پڑھا ہے، ادھر مشورہ کہا کہ بیٹا تیری کیا رائے ہے. فوراً بیٹا بولا، یہ نہیں کہا کہ ابھی بتاتا ہوں، ٹھہر کے بتاتا ہوں، اماں سے مشورہ کرتا ہوں، نہیں. ادھر پوچھا بیٹا تیری کیا رائے ہے، بیٹا فوراً بولا یا آبادی، اے پیارے ابا جان، افعل، آپ وہ کام کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا. یا آبادی، اے ابا جان، افعل، وہ کام کر دیجئے، وہ کام کر دیں معروف جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. لیکن ایسے ہوتے ہیں، رب حب لی من الصالحین دعا ہوئی تھی، بشارت ملی تھی، فبشرناہ بغلام، یہ ہے غلام حلیم. غلام لڑکے کو کہتے ہیں، لفظی ترجمہ کریں تو غلام کا معنی لڑکا، مرادی معنی بیٹا، بیٹے کی دعا مانگی. بغلام حلیم، علم والا، 13 سال کی عمر، علم والا بیٹا. کہتا ہے پیارے ابا جان، وہ کام کر گزریے جس کا حکم دیا گیا ہے، میری اپنی فکر نہ کیجیے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میرے رب نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. یہ قرآن کے لفظ ہے، رب حب لی من الصالحین، وہی بیٹا کہہ رہا ہے ستجدنی، آپ مجھے پائیں گے، ابھی آپ دیکھ لیں گے. یہ ہے ابھی اسی لمحے آپ دیکھ لیں گے، اور دیکھیں گے تب جب میرے رب نے چاہا. یہ ہے پیغمبرانہ شان. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. آپ حفاظ کرام مجمع میں بیٹھے ہوئے، فلما اسلم، فلما کا معنی ہے بس جب، اسلم تسمیہ کا صیغہ ہے. جب پیغمبر باپ نے اور پیغمبر بیٹے نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، گردن جھکا دی، فلما اسلم، سر نگو کر لیا، سر نگو ہو گئے. یا اللہ جو تیری رضا وہ ہماری رضا،
یا اللہ تو قربانی مانگتا ہے اسماعیل کی، میں لے آیا ہوں اسماعیل کو، کرنے لگا ہوں قربان۔ اسماعیل نے کہا بے نیاز رب میری قربانی مانگی ہے، میں قربان ہونے کے لیے منا میں پہنچ گیا ہوں۔ دونوں نے گردن جھکا دی۔ اب یہ دو لفظ اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ ہمیں تو قرآن کا شوق ہی نہیں۔ ہم نے تو شروع اس لیے کیا تھا کہ کچھ تھوڑا سا چسکا پڑ جائے قرآن سیکھنے سمجھنے کا۔ انصاف کرنا ذرا لفظوں میں ذرا، قرآن کے دو لفظ میں سنانے لگا ہوں۔ گردن جھکائی نا فلما اسلم وتلہ للجبین، وتلہ للجبین، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بعد زمین پہ لٹا لیا۔ جبین پیشانی کو کہتے ہیں۔ بیٹے نے کہا تھا بلی سیدھا لٹا کر قربانی نہ کیجیے، مجھے پیٹ کے بل زمین پہ اوندا لٹائیے، پیشانی زمین پہ لگی ہو، پیٹ زمین پہ لگا ہو، تاکہ جب چھری چلے قربانی ہو تو بیٹے کا چہرہ ہی نظر نہ آئے۔ کہیں دل نرم ہو گیا تو ہاتھ رک نہ جائے قربانی سے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پیٹ زمین سے لگا ہو، پیشانی بھی زمین سے لگی ہو۔ تو قرآن نے وہی لفظ لکھے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بعد بیٹے کو لٹا دیا۔ 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 مرتبہ چھری چلاتے ہیں، لیکن جب لٹایا نا بیٹے نے کیا کہا، ابا جی 3 میں نے آپ سے گزارشات کرنا، میری گزارش ہے، اور 3 گزارشیں ہیں، ایک چوتھی ہے وہ آپ کی مرضی پہ منحصر ہے۔ 3 کام تو ابا جی آپ ضرور کریں۔ ایک، مجھے رسیوں سے جکڑ لیں، مضبوطی سے باندھ لیں، میرے ہاتھ پاؤں باندھ لیں، مجھے جکڑیں رسی۔ کیوں جکڑنا ہے بیٹا؟ اس لیے ابا جان کہ جب آپ میری قربانی کریں گے تو میں مضطرب ہو جاؤں گا، اضطراب میں خون کے چھینٹے پڑیں گے آپ کے لباس پر، اور آپ گھر جائیں گے میری اماں جان دیکھیں گی تو وہ غم کے پورے اثرات ان پہ غالب آ جائیں گے، وہ افسردہ ہو جائیں گی، غمناک ہو جائیں گی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ چیٹے آپ کے لباس پر نہ ہی پڑیں اور نہ ہی میری امی جان دیکھیں۔ اس کی جکڑ لیں تاکہ اضطراب ہی نہ ہو، ہاتھ پاؤں نہ ماروں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اپنے چہرے پر ذرا نقاب ڈالی، تاکہ جب قربانی کریں تو میرا چہرہ ہی نہ نظر آئے۔ نیچے سے چھری چلائیے، نیچے لٹا کر نیچے سے چھری چلائیے، اور جب آپ گھر جائیں نا میری قربانی کر کے تو میری ماں کو میرا آخری سلام کہہ دینا۔ امام قرطبی نے یہی لفظ لکھے جو میں آپ کو سنا، میری اماں جان کو میرا آخری سلام کہنا۔ اور یہ تیسری جو ابا حضور کی مرضی پہ چھوڑ دیا کہ ابا جان اگر ممکن ہو تو میرا کرتا اتار لینا اور جا کر میری ماں کو دے دینا۔ یہ گزارشات جب پیش کی نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسیوں سے جکڑا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ دیدہ ہوئے نا جس وقت تو قربانی کرنے سے پہلے بیٹے کے ماتھے کو چوما۔ تفسیر قرطبی میں اسی طرح یہی لفظ لکھے، قربانی کرنے سے پہلے اپنی محبوب ترین شے اللہ کی بارگاہ میں دے رہا ہوں، بیٹے سے بڑھ کر مجھے کوئی محبوب ہی نہیں، بڑھاپے کی عمر میں مانگ کے لیا ہے، اس سے پیارا کیا ہوگا؟ نہ مال، نہ دولت، نہ دنیا، ایک ہی بیٹا وہ بھی رب سے مانگ کے لیا ہے۔ لہذا وہ بیٹی کی قربانی ہو رہی ہے تو محبت نے پیشانی کو چوما تو آنسو رخسار پہ گرے۔ چھری 3 مرتبہ چلائی لیکن چلی نہیں، 3 مرتبہ۔ امام قرطبی نے لکھا پتھر پہ رگڑا 3 مرتبہ، تیز کی چھری، تیز کی نا۔ اب کے جب چلانے لگے نا تو ادھر آسمانوں پہ ہلچل مچ گئی۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب
جب فرشتوں میں اضطراب ہوا تو اللہ کریم نے جبریل امین کو بلایا، فرمایا جبریل آؤ، جنت میں سے ایک دمبا لے جاؤ، مینڈا لے جاؤ اور اسماعیل کی جگہ اس دمبے کو جا کے بٹھا دو۔ فلما اسلما وتلہ للجبین فنادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ سبحان اللہ۔ ادھر 3 مرتبہ تو چلی نہیں تھی، اب جب چھری چلائی نا پوری زور سے تیز کر کے چلائی، ادھر سے آواز آئی بس بس ابراہیم رک جا۔ فنادیناہ، ہم نے ندا دی، ہم نے پکارا، ہم نے آواز دی، یا ابراہیم، ابراہیم رک جاؤ، اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ قد صدقت الرؤیا، ہم تو امتحان لینا چاہتے تھے، آزمائش کرنا چاہتے تھے، تم نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ یہ قرآن کے لفظ ہیں، قد صدقت الرؤیا، اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ خواب میں ذبح نہیں کیا تھا کہ مکمل ذبح کر دیا اور جان چلی گئی وہ اسماعیل کی، یہ تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ جو خواب میں دیکھا تھا وہ سچا کر دکھایا، قربانی کر رہے ہیں۔ فنادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو اپنا خواب سچا کر دیا، بس کیجئے بس کیجئے، قربانی ہو گئی۔ اب جب چھری چلائی تھی نا، خون کا ایک زوردار فوارہ نکلا، کیونکہ آنکھوں پہ نقاب تھا نا کہ وہ خون آپ کو لگا تو دل میں کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، قربانی قبول کر لینا، قربانی ہو گئی قبول کر لینا۔ اب جب نقاب پلٹ کے دیکھا نا ابراہیم خلیل، قربانی ہو گئی، خون میرے ہاتھوں پہ لگ گیا، نقاب الٹا تو دیکھا اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں، کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور جہاں اسماعیل کو لٹایا تھا وہاں ایک دمبا ذبح ہوا پڑا ہے۔ ایک نظر دمبے کو دیکھا، ایک نظر بیٹے کو دیکھا نا، ادھر سے آواز آئی ان کذالک نجزی المحسنین فدیناہ بذبح عظیم۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم کبھی دمبے کو دیکھتے ہو کبھی اسماعیل کو، پریشان نہ ہو، فدیناہ، ہم نے فدیہ دیا ہے اسماعیل کا، ہم نے فدیہ دیا ہے اسماعیل کا۔ یہ لفظ تھوڑی سی میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، فدیناہ، ہم نے فدیہ دیا ہے، وہ کی ضمیر راجع ہے اسماعیل کی طرف، ہم نے اسماعیل کا فدیہ دیا ہے۔ جڑا بندہ روزے نہ رکھتا ہوئے نا فدیہ دیتا ہے، مدرسے جا کے جمع کراتا ہے، اللہ جی اٹھڑے ابا جی روزے نہیں رکھے فدیہ لے لو، اسے کہتے ہیں فدیہ صوم۔ ایک فدیہ وہ ہے جو تو روزوں کا دیتا ہے، ایک فدیہ رب نے دیا تھا، وہ فدیہ اسماعیل کا دیا۔ فدیناہ، اللہ فرماتا ہے بین اضرب سورہ صافات 23واں پارہ، بین اضرب نے فرمایا ہم نے فدیہ دیا ہے اسماعیل کا۔ پوچھا بین اضرب کیا فدیہ دیا ہے؟ فرمایا بذبح عظیم، ایک بڑی قربانی ہم نے فدیے میں دے دی۔ ذبح عظیم کا معنی ہے بڑی قربانی، اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی؟ آپ تو بکر منڈی سے قربانی لاتے ہیں، یہ قربانی جنت سے آئی۔ آپ دمبا لائیں گے بکر منڈی سے جا کے، ویشی منڈی سے لائیں گے، یہ وہ مینڈا وہ دمبا ہے جو جنت میں سے آیا تھا۔ فدیناہ بذبح عظیم، قرآن ہے، کوئی قصہ کہانی والی کتاب نہیں کہ آپ انکار کریں، یہ تو جنت میں سے آیا ہے، اور جو فدیہ آیا ہے وہ بڑی قربانی آئی ہے، بڑی قربانی بذبح عظیم۔ اللہ کریم نے فرمایا ہم نے فدیہ دے کے اسماعیل کو بچا لیا۔ مقصود اسماعیل کی جان لینا نہ تھا، اسماعیل کی جان لینا وہ تو مطلوب مقصود تھا، امتحان کہ یہ محبوب ترین بیٹا بھی میرے راستے میں قربان کرتا ہے ابراہیم یا نہیں کرتا۔ جب قربانی ہو گئی اور فدیہ بھی آ گیا اسماعیل علیہ السلام کا، وہ بھی بڑی قربانی، دمبا جنت میں سے آیا ہے جی۔
تو پھر اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ بے نیاز رب ہو کے خود فرما رہا ہے، حافظ میرے سامنے بیٹھے ہیں، حفاظ کرام موجود ہیں، بے نیاز رب نے کہا کیا فرمایا؟ ان ھذا لہو البلاء المبین۔ واہ ابراہیم واہ اسماعیل، کیا کہنے آپ کی شان کے، ایک خلیل اللہ ہے، ایک ذبیح اللہ ہے، اور بے نیاز رب فرما رہا ہے بلا شبہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ مسجد کا امام نہیں کہہ رہا، میں تو خطیب کہہ رہا ہے، یہ عرش والا رب فرما رہا ہے۔ وہ جس کو عرش والا رب کہے بلاء المبین، یہ کھلی آزمائش، کڑی آزمائش، کٹھن امتحان تھا، جس امتحان میں میرا خلیل کامیاب ہو گیا۔ جب قربانی ہو گئی نا، اب چاند سوموار کو اعلان ہو جائے گا، چاند نظر آ گیا۔ یہ مسئلہ بھی سن لیں، شاہ صاحب آپ کو بتاتے رہتے ہیں ہر سال، ذی الحج کی 9 تاریخ کو فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریف اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نماز کے بعد ذکر کرنے سے خلل آتا ہے نماز میں، شاہ صاحب یہ ذکر نہ کیا کرے نماز، ہماری نماز میں خلل پڑتا ہے، خلل۔ اب جو ان کی نماز میں ذکر سے خلل پڑتا ہے وہ بھی ذی الحج کی 9 سے 13 تک اونچی آواز سے، جیسے ہی شاہ صاحب سلام پھیریں گے وہی نماز پڑھے، وہی نمازی پڑھے گا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بھائی یہاں خلل نہیں پڑ رہا تو وہاں کیسے پڑھ رہا؟ یہ انہیں کہتے ہیں تکبیرات تشریق۔ یہ ذی الحج کی 9 فجر سے لے کر 13 عصر تک۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لفظ کہاں سے آئے؟ جب قربانی ہوئی تھی نا، اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے تھے، ادھر جنت سے فدیہ آ گیا تھا، اسماعیل علیہ السلام نے خوش ہو کے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جب فرمایا تو جبریل امین نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ادھر ابراہیم کھڑے تھے، انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو تکبیرات تشریق ہیں، سبحان اللہ۔ پہلے جملے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے، دوسرے جملے حضرت جبریل کے، آخری لفظ حضرت ابراہیم کے، اسی کا نام تو تکبیرات تشریق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مناسب لفظ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر عید کی نماز نئے نئے کپڑے پہن کر پھر آپ عید کی نماز پڑھنے آتے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی عید، آتے جاتے یہ پڑھتے اللہ اکبر اللہ۔ یہ کلمے وہ ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر جبریل کھڑے تھے، کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں۔ تو یہ وہ کلمات تکبیرات تشریق کے ان 3 ہستیوں سے منسوب ہیں جو اس دن سے چلے آ رہے ہیں جس دن منام حضرت ابراہیم کی قربانی حضرت اسماعیل کی تھی۔ اب یہ ہے سنت و ابی کو بھی ابراہیم۔ اب یہ 2 آیتیں 3 رہ گئی ہیں، میں ان پر فرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب قربانی ہوگی تو فرمایا یہ بہت بڑی آزمائش بلاء المبین، اور پھر فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ فرمایا ابراہیم یہ جو قربانی کی ہے نا اسماعیل کی، یہ آپ کی یادگار جب تک سورج چاند گردش کرتے رہیں گے، جب بھی ذی الحج کی 10 تاریخ آئے گی قیامت تک آنے والے لوگوں میں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد میں آنے والوں پچھلوں میں آپ کا یہ طریقہ جاری رہے گا۔ تکبیرات تشریق بھی پڑھی جائیں گی، 10 ذی الحج کو قربانی تیری اداؤں پر عمل میں کرواتا رہوں گا، تیری یادگار قائم رہے گی۔ تو نے آزمائش، بڑی آزمائش میں کامیاب ہو کے دکھا دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اور اس میں 2 چیزیں تو یہ ہیں، ایک تکبیرات تشریق اور ذی الحج کی 10 تاریخ کی قربانی۔ ایک تیسری شے بھی ہے، بتا دوں وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس میں شامل ہے. کسی کو اگر اعتراض ہو تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. 24 گھنٹے جب چاہے میں حاضر ہوں. میرے حضرت نے فرمایا ابراہیم قیامت تک جب مسلمان نماز پڑھیں گے نا تو میں نماز کے اندر شامل کر دیتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی کہتے کچھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وترکنا علیہ فی الآخرین. تکبیرات تشریق بھی پڑھی جائیں گی جس دن حج کو قربانیاں بھی ہوں گی. اور اے ابراہیم ہر نماز پڑھنے والا قیامت تک تجھ پر بھی درود بھیجے گا. ابراہیم تیری آل پر بھی درود بھیجے گا. نماز بھی جس میں حضرت ابراہیم اور ان کی آل کے درود پھر فرمائے اے ابراہیم یہی نہیں پھر آگے بھی جب پڑھے گا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے ابراہیم نماز میں دو مرتبہ تیرا بھی ذکر آئے گا تیری آل کا بھی ذکر آئے گا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور پھر بین حضرت نے جو لفظ کہے نا قرآن سلام علی ابراہیم سلام علی ابراہیم سلام ہو ابراہیم تجھ پر سلامی ہو تجھ پر سلام دیا ہو تجھ پر سلام علی ابراہیم. کہتے ہیں جناب یہ فلاں ملک کا پریزیڈنٹ آیا ہے وہ سلامی لے رہا ہے فلاں سلامی لے رہا ہے. کیا مقام ہے ابراہیم کو جن کو رب سلام دے رہا ہے. یہ ہمیں سلام پڑھنے سے روکتے ہیں. قرآن میں رب نبیوں پہ سلام بھیجتا نہیں. شادی جمعے تو بعد سلام نہ پڑھیا کر وہ کسے لکھے ہے بے وقوف کہیں کا. یہ تو قرآن میں لکھا ہے سلام علی نوح فی العالمین سلام علی الیاسین سلام علی ابراہیم. اور رب نبیوں پہ سلام بھیج رہا ہے. پھر قرآن میں حکم دیا اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما. میرے مدینے والے محبوب پر درود بھی بھیجا کرو سلام بھی بھیجا کرو. پھر نماز میں پڑھتے نہیں ہو السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں یا نہیں؟ یہی تو سلام ہے بھائی. پر نماز کے اندر جائز ہے تو نماز کے باہر جائز کیوں نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام علی ابراہیم. تو یہ قربانیاں جو ہیں یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت. حاضرین محترم قربانی کے حوالے سے جتنے بھی سوالات اور اعتراضات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ دوران گفتگو ان سب کو کور کیا جائے اور ساری باتوں کا جواب اس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آ جائے. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا ہر مہینے یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دیانتداری سے اپنے دل سے پوچھنا ہے کہ اگر ان دروس سے قرآن و حدیث سے آپ کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے کچھ اچھی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں تو میرا بھی ایک حق ہے کہ میں آپ سے یہ نہایت احترام اور ادب سے آپ سے گزارش کروں کہ اگلے درس میں پھر آپ نے اکیلے نہیں آنا. آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کو فائدہ ہوا ہے تو دوسروں کا بھی فائدہ ہو اور دین کی ایک بات بھی اگر کسی کی سمجھ میں آ گئی اور اس کی زندگی کا رخ بدل گیا تو آپ کے لیے اور میرے لیے وہ صدقہ جاریہ آپ بن جائے گا. میں ان اپنے تمام بھائیوں دوستوں نوجوانوں کے لیے خاص طور پر دعا کیے بغیر رہ نہیں سکتا جو ہر مہینے
اپنا قیمتی وقت نکال کر اور اپنی جیب سے خرچ کر کے اس درس کا اہتمام کرتے ہیں، نہ برائی کرتے ہیں، نہ چندے کرتے ہیں، نہ کبھی کیمپ لگایا کوئی. یہ اپنی جیب سے نوجوان ہیں، چند دوست جو بڑی محبت سے اپنی جیب سے خرچ کرنے والے ہیں. ہر مہینے پھر وقت دینا، اس دور میں وقت دینا بڑا مشکل کام ہے. کون دیتا ہے وقت کسی؟ بیوی بھی شکایت کرتی ہے، کہتی ہے شوہر مجھے وقت نہیں دیتا. اور اولاد بھی شکوا کرتی ہے، بیٹیاں بیٹے کہتے ہیں ابا جی ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتے. یہ ابا کاروبار میں پھنسے رہتے ہیں، یہ رات کو لیٹ آتے ہیں، صبح جلدی اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یہ ہمیں وقت ہی نہیں دیتے. تو سب سے بڑا مسئلہ تو وقت دینا ہے، وقت دینا. تو یہ وقت دے رہے ہیں اور پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس لیے کہ حضور کی امت تک قرآن و حدیث کا پیغام پہنچایا جائے. اللہ ان کی کوشش کاوش قبول فرمائے. بے نیاز رب اپنی شان کرم کے لائق میرے ان تمام ساتھیوں، دوستوں، پیارے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اور آپ جتنے اہل محبت آئے ہو، میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو جزا دے. بجلی چلی گئی جس کی وجہ سے شروع میں کافی ذرا دقت ہوئی، آپ سب حضرات کو تکلیف اٹھانا پڑی، اور وقت بھی آج اس لیے کچھ ذرا زیادہ ہو گیا کہ اس میں کافی وقت لگ گیا محفل کی سیٹنگ میں. اللہ تعالیٰ کو